دو آیتوں کا حصہ باقی رہ گیا تھا، دوسرا حصہ اس کو آج پیش کر دیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم فأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے حق میں یا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ انہیں ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی نگاہوں پہ پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر میں مشرک بھی شامل ہیں، کافر میں مشرک بھی شامل ہیں، اور کافر اور مشرک، کفر اور شرک، ان کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں صرف کفر کا تذکرہ کرتا ہے یا کافروں کا، اس میں مشرک شامل ہوتے ہیں، اور اسی طرح جہاں مشرکوں کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی تو اس میں کافر بھی شامل ہوتے ہیں، اور دونوں کا تذکرہ جب ایک ساتھ کیا کرے اللہ تعالی تو دونوں اپنے اپنے الگ الگ معنوں میں مراد ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا اور مشرکوں کا ذکر کیا، تو کافر اور مشرک، کافر اپنے معنی میں جو کفر کے معنی پیش کیے گئے، اور مشرک اپنے معنی میں الگ الگ مراد ہیں۔ اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا، اس میں کافر بھی ہیں مشرک بھی ہیں۔ ہر مشرک کافر ہے، ہر مشرک کافر ہے، اور ہر کافر کا مشرک ہونا ضروری نہیں ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، سواء یہ مصدر ہے، مستوی معنی ہے برابر ہیں، علیہم ان پر، یعنی کافروں کے حق میں برابر ہے، کافروں کے لیے برابر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے برابر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سواء علیہم کہا، سواء علیک نہیں کہا، آپ پر برابر نہیں کہا، آپ کے لیے برابر نہیں کہا، فرمایا ان کے لیے برابر ہے، یعنی کافروں کے لیے یکساں اور برابر ہے، ان کے لیے برابر ہے، کافروں کے لیے۔ انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں حالت، انذار کی اور عدم انذار کی، ڈرانے کی اور نہ ڈرانے کی، یہ دونوں حالتیں کافروں کے حق میں برابر ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ڈرائیں انہیں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے، نہ ڈرائیں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ کافروں کے حق میں ہے، دونوں حالتیں برابر۔ باقی اور لوگوں کے حق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انذار اور عدم انذار برابر نہیں ہے۔ سواء علیہم ان پر برابر ہے، یعنی کافروں پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں،
وہ ایمان نہ لائیں گے۔ تو انذار اور عدم انذار کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، دونوں کا نتیجہ ایک ہے، ڈرائیں تو نہ ڈرائیں تو دونوں حالتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انذار یہ انبیاء علیہ السلام پر فرض ہے، اور ہر نبی نذیر و بشیر بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی، ان پر فرض تھا انذار۔ اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ چادر اوڑھنے والے اٹھیے تو انذار کیجیے، ڈرائیے۔ تو ہر نبی کی ذمہ داری ہے انذار، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے اوپر یہ فرض تھا ڈرانا لوگوں کو اللہ کے عذاب سے، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگر وہ بات نہ مانیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر وہ حق کو قبول نہیں کریں گے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور وہ عقاب کے مستحق ہوں گے۔ یہ انذار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر فرض اور امت کے اوپر فرض کفایہ ہے، امت کے اوپر فرض کفایہ ہے انذار۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، سورہ توبہ آیت نمبر 122۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوا ہوتا کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکل جاتی دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے، دین میں سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے، پھر وہ اپنے قوم کے پاس وہ جماعت جس نے دین سیکھا ہے، دین کو سمجھا ہے، وہ اپنی قوم میں واپس آ کر اپنے قوم کو ڈراتے، لیونذروا قومہم، تاکہ وہ اپنے قوم کو ڈرائیں۔ تو سب پر فرض نہیں ہے، فقہا اور علماء پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، آگاہ کریں، تنبیہ کریں۔ تو یہ فرض کفایہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امت کے لیے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرض ہے۔ کافر انذار سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، محروم ہیں، اس لیے کہ جو صلاحیتیں تھیں فائدے کی، ان صلاحیتوں کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ اور انذار کا فائدہ ایمان والوں کو پہنچتا ہے، جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ ڈراتے ہیں، یعنی آپ کے ڈرانے کا فائدہ انہی کو پہنچے گا جنہوں نے ذکر کی اتباع کی، یعنی قرآن کی اتباع کی، اور رحمان کو بغیر دیکھے ہوئے اس سے ڈر گئے، رحمان کو دیکھے بغیر جو ڈر گئے انہی کو آپ کا انذار فائدہ پہنچائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں یہ ارشاد فرمایا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ اس سے پہلے جو آپ کے سامنے تفسیر پیش کی گئی تھی وہ ختم اللہ علی قلوبہم پر وقف تھا، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ ایک ساتھ ذکر کیا گیا تھا۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے جو تمام مفسرین کرام رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں اور ان کے نگاہوں پہ پردہ ڈال دیا، یہ اس سے پہلے تفسیر پیش کی گئی تھی۔ آج جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ علی سمعہم پر وقف ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دیا ہے اور ان کی نگاہوں پہ پردہ ہے۔ یہی راجح قول ہے، یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یہی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
یہی بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے روایت ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، دلوں پر اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور ان کے نگاہوں پر پردہ ہے۔ اس کی تائید ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت سے جو سورہ جاثیہ میں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، سورہ جاثیہ آیت نمبر 23، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے تو اللہ نے اس کے کان پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی نگاہ پہ پردہ ڈال دیا۔ تو سورہ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دل اور کان پر مہر لگائی ہے اور نگاہوں پہ پردہ ہے۔ تو یہ تفسیر پیش کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، اور پہلی تفسیر جو پیش کی گئی تھی وہ بھی بہت سے علماء کرام نے پیش کیا اور تمام تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا۔ سمع جو ہے یہ عام طور پر مفرد آتا ہے، قلوب جمع ہے، قلوب جمع ہے، ابصار جمع ہے، قلوب قلب کی جمع، ابصار بصر کی جمع، اور سمع جمع نہیں ہے، مفرد ہے، اس لیے کہ سمع یہ مصدر ہے اور مصدر کی نہ جمع ہوتی ہے اور نہ مذکر و مؤنث، اس لیے اگرچہ سمع کی جمع بعد نے اسماء ذکر کیا ہے، اور بعض روایتوں میں بعض قراءتوں میں اسماء کا ذکر بھی ہے، الاسماعیم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ اس سے پہلے جو تفسیر پیش کی گئی تھی وہ ختم ظاہری ہے، حقیقت میں مہر لگا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر۔ لیکن بہت سے مفسرین کرام نے کہا کہ یہ ختم مہر لگانا مجازی ہے اور تمثیل ہے، مجازی ہے اور تمثیل ہے۔ مہر سے مراد ہے بند کر دینا، اس لیے کہ جب مہر لگائی جاتی ہے تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جب بوتل پہ مہر لگائی جاتی ہے یا کسی بھی چیز پہ مہر لگائی جاتی ہے تو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو حقیقت میں یہاں نہیں ہے مراد، بلکہ مجازی اور ایک مثال کے طور پہ، استعارے کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ ان کے دلوں کے راستے کو، ان کے دلوں کو، ان کے کانوں کو بند کر دیا ہے۔ بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب دل میں حق کی بات نہیں پہنچے گی۔ کان کو بند کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ کان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے جو فائدہ انہیں اٹھانا چاہیے کان سے اور دل سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا وہ حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ قلوب قلب دل کے معنی میں ہے، اور قلب عربی زبان میں کہتے ہیں الٹنے پلٹنے کو، الٹنا پلٹنا اسے کہتے ہیں قلب۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس معنی میں استعمال کیا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے۔ جب کوئی چیز بھونی جاتی ہے تو اس کو الٹا پلٹا جاتا ہے ہر طرف، تاکہ سب چیزیں اچھی طرح بھون جائیں اور پک جائیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ جس دن سورہ احزاب میں، جس دن ان کے چہرے آگ پہ الٹے پلٹے جائیں گے، بھونے جائیں گے، تو کہیں گے اس وقت کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ سورہ نور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ
व इक़ामिस सलात व इताई ज़कात यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। यख़ाफ़ून यौमन, वो ऐसे दिन से डरते हैं जिसमें कुछ चेहरे और कुछ निगाहें उल्टी और पलटी होगी। तो कल्ब कहते हैं उलटने और पलटने को। दिल जो है ये कल्ब, ये बहुत तेज़ी से उलटता पलटता, एक हालत में नहीं रहता। इंसान खुद देखे कि कभी उसके दिल की कैफियत कुछ और होती है, कभी कुछ और होती है, उलटता पलटता रहता है। और इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, और ये इब्न माजा की रिवायत है, फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मसलुल क़ल्बि कमसलि रीशतिन फ़ी फ़लातिन तुक़ल्लिबुहा अर्रीहु ज़हरन लिबसर। दिल की मिसाल उस पर की है जो सहरा में और चट्टान में हो तो हवा उसको उल्टे पलटे, कभी पीठ कभी पेट, दोनों तरफ हवा उसको उलटती पलटती रहती है। यही है दिल का हाल। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की हालत को मिसाल देकर बताया है। अपनी हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ बताई है उसमें भी ये बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। मुसर्रिफ़, तसरीफ़ कहते हैं फेरने को, ऐ दिलों के फेरने वाले, ऐ दिलों के फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत पर फेर दें। इसी तरीके से उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। इसलिए कि दिल जब उलटता पलटता है तो ज़रूरत इस बात की है कि ये दिल ईमान पे जमा रहे, इताअत पे कायम रहे, उसके लिए दुआ की ज़रूरत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दुआ करते हैं, अल्लाह दिलों को जमाने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे, साबित रख दे, दुआ करते थे। बाद रिवायतों में सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप हमसे डरते हैं, हम आप पे ईमान लाए फिर जाएंगे? तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नहीं, बात यह है कि दिल अल्लाह की जो उंगलियों के दरमियान है, युक़ल्लिबुहा कैफ़ शाअ, उस दिल को जैसे चाहता फेर देता है। इसलिए दिल अल्लाह तबारक व तआला फेर देता है। इसलिए दुआ करते रहना चाहिए हमेशा कि हमारे दिल को ईमान पर, अपनी इताअत पर, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत पर, अपनी मोहब्बत पर साबित रख दे, जमा दे। ख़ास तौर से इस फितनों के दौर में तो ज़्यादा हम इसके मोहताज हैं कि हम दुआएं ज़्यादा करें। दिल की कैफियतें बदलती रहती हैं, कभी कुछ होता और कभी कुछ, तो इसलिए यह है वो दिल, और अल्लाह ताला ने इनके इन दिलों पे मोहर लगा दी है। ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समिइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, और उनकी निगाहों पे पर्दा है, निगाहों पे पर्दा है। इससे पहले बात बताई जा चुकी है कि कान वो हर तरफ से सुनता है, और निगाह सिर्फ सामने या इधर वो देखे उसी तरफ देख सकता है, चारों समत या छह समत एक वक्त नहीं देख सकता कोई, इसलिए उसके लिए पर्दा काफी है। और जो हर समत से इसके अंदर आए चीज़ें पहुँचे उसको बंद करने की ज़रूरत है। तो इसलिए अल्लाह ताला दिल को और कान को बंद कर देता है और आँख पे पर्दा डाल देता है, ऐसे काफिरों के लिए महरूम कर देता है। इसीलिए वो ईमान नहीं लाते, इसीलिए वो ईमान नहीं लाते। यहाँ पर उलमाए किराम ने तफसील से बातें पेश की हैं कान और निगाह के मुताल्लिक़। कान और निगाह, कान और आँख ये अल्लाह की अजीम नेमत है, बहुत अजीम नेमत है कान और आँख, इसलिए कि यही इल्म व फहम का आला है।
انہی سے باتیں علم، صحیح علم اور صحیح سمجھ دل کے اندر داخل ہوتی ہے۔ تو کان اور آنکھ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جہاں بھی استعمال کیا ہے، پہلے کان کا تذکرہ کیا ہے، پھر آنکھ کا تذکرہ کیا ہے، سوائے 2 جگہ کی۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کان کا ذکر کیا ہے، پھر آنکھ کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر بھی وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، کان کا تذکرہ پہلے، اسی طریقے سے آگے بھی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا ان کے کانوں کو اور آنکھوں کو اچک لیتا، اٹھا لیتا، ختم کر دیتا۔ تو کان اور آنکھ، کان کا ذکر پہلے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آنکھ کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔ اسی لیے اکثر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ کان افضل ہے آنکھ سے، کان افضل ہے آنکھ سے۔ وہ اس لیے انہوں نے وجہیں بتائی ہیں، بہت سی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتی ہی دنیا میں آتی ہوئی اس کی سماعت تیز ہوتی ہے، وہ سنتا ہے، آنکھ کھلے یا نہ کھلے، آنکھ نہیں کھلتی، وہ دیکھتا نہیں ہے جلدی، لیکن اس کی سماعت، اسی لیے اذان اور اقامت کا حکم ہے۔ تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے کان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جو کان کبھی سوتا نہیں ہے۔ آنکھ سوتی ہے، جسم کا ہر حصہ سوتا ہے سوائے کان کے، کان نہیں سوتا۔ اسی لیے اگر آپ کسی سوئے ہوئے کو جگائیں تو اس کے آنکھ کے پاس جا کے کچھ بھی کریں، آنکھ نہیں کھلے گی، لیکن کان کے پاس منہ لے جا کر تھوڑا بول دیں، وہ گھبرا کے اٹھ پڑے گا۔ اس لیے کان یہ ہے وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پیدا ہونے کے وقت سے لے کر مرنے تک یہ کان سوتا نہیں۔ کان یہ انسان کا اس دنیا سے تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس لیے اگر یہ کام نہ ہو، بند کر دیا جائے تو ہمیشہ سویا ہی رہے، کبھی بیدار نہ ہو۔ اسی لیے انسان کے سونے کے لیے سکون چاہیے۔ اگر گاڑیاں آ رہی ہوں، کمپنیوں میں کام تیزی سے ہو رہے ہوں، دن نہیں آتی، سکون چاہیے سونے کے لیے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ اصحاب کہف کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں پر بہت سالوں تک پردہ ڈال دیا، پردہ ڈال دیا جب وہ سوئے تھے، جب وہ سوئے رہے، اور کوئی چیخ، کوئی پکار، کوئی چیز انہیں بیدار نہیں کر سکتی تھی، اتنے 100 سال تک سوئے رہے۔ یہ ہے انسان کا اس کان سے، اس دنیا کا اور کان کا گہرا رابطہ۔ آنکھ جو ہے اسے روشنی چاہیے دیکھنے کے لیے، لیکن کان کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ کان سنتا ہے دن ہو یا رات، روشنی ہو یا تاریکی ہو، کوئی بھی ہو۔ اسی طریقے سے کان یہ آنکھ سے زیادہ دل کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، کان سے علم زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ جتنے علم سماعت سے حاصل ہوتا ہے، آنکھ سے اتنا علم حاصل نہیں ہوتا، سماعت سے، کان سے۔ تو اس لیے جو انبیاء علیہ السلام آئے
اگر ان کی قومیں بحری ہوتی صرف دیکھتی اور ان کی قومیں بحری ہوتی تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت بالکل کارگر نہ ہوتی، اس لیے کہ کان ہی ہے جس سے دل میں بات پہنچتی ہے، انسان سمجھتا ہے، صرف آنکھ سے نہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے دنیا میں، جو ان پر وحی نازل کی گئی، ان سب کا تعلق سماج سے ہے، دیدار سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ جو وحی نازل ہوئی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کیا ہے تو ورائے حجاب بات کیا ہے، اور جبریل السلام یا اللہ تعالیٰ کے فرشتے وحی لے کے نازل ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ کان نہ ہو تو عبودیت کے آداب اور شریعت کے احکام پر عمل ناگزیر ہو جائے۔ اسی لیے کان افضل ہے اور اسی لیے پہلے ہے، کان یہ پہلے ہے۔ پھر یہ کہ عام طور پر جن کو جو نابینا رہے ہیں ان میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، نابینا علماء، لیکن جو بہرے ہیں ان میں ایک بھی عالم نہیں ہے، کہیں تاریخ نہیں ملتی کہ جو بہرا ہو اس میں کوئی بڑا عالم پیدا ہوا، لیکن جو نابینا رہے ہیں سنتے تھے وہ بڑے سے بڑے عالم ہوئے۔ بہت سی مثالیں ہیں۔ تو اس لیے یہ جو کان ہے یہ اہم ہے آنکھ سے، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس سے سنا جاتا ہے اور دوسری خیر کی چیزیں اس سے سنی جاتی ہیں۔ لیکن نگاہ بھی، آنکھ بھی اہمیت میں کم نہیں ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ نگاہ وہ کم ہے اہمیت میں، نگاہ کی بھی اہمیت زیادہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے کانوں اور کافروں کی نگاہوں پر، کانوں پہ مہر لگا دیا اور نگاہوں میں پردہ ڈال دیا، اس لیے کہ علم کے حصول کا، فہم و ادراک کا سب سے بڑا اہم یہ دونوں سبب، وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ آنکھ ہے، دیدار الہی اسی آنکھ سے نصیب ہوگی، عظیم نعمت ہے آنکھ۔ آنکھ سے دیکھا ہوا غلط نہیں ہوتا، کان سے سنا ہوا غلط ہو سکتا ہے۔ آنکھ افضل ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی آنکھ سے دیکھا سنے کے مانند کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان سنتا ہے تو بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں سننے میں، لیکن جو آنکھ دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے یہ۔ اس لیے بھی کہ جو آنکھ کی جگہ ہے وہ سب سے احسن عمدہ جگہ ہے۔ آنکھ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ سب سے اچھی جگہ رکھا ہے۔ آنکھ یہ چہرے کی خوبصورتی بھی ہے، اگر آنکھ پھوٹ جائے تو چہرہ اچھا لگے گا، اندھا ہو جائے تو چہرہ خوبصورت ہوگا، تو آنکھ چہرے کی خوبصورتی بھی ہے۔ آنکھ اگر ہے تو انسان آتا ہے، جاتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے۔ آنکھ اگر نہ ہو تو کان سے یہ کام ہوگا؟ آنکھ بھی اہمیت میں کم نہیں، بہت بڑی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے جل عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ کان صرف آواز کا ادراک کرتا ہے، کان صرف آواز کو پاتا ہے، لیکن آنکھ وہ اس کی جو پانے کی صلاحیتیں ہیں وہ کان سے زیادہ ہیں۔ جسم ہے، رنگ ہے، حیتیں ہیں، ان سب کو آنکھ دیکھتی ہے۔ بہرحال یہ علماء کرام میں ایک تفصیلی بحث چھڑی ہے، جسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سے اور علماء کرام نے لکھا ہے۔ اکثر نے کان کو افضلیت
افضل بتایا ہے، لیکن نگاہ کی بھی اہمیت بتائی ہے، اور وہ بھی ایک اہم ہے۔ اگر نگاہ ہے تو پھر وہ پوری دنیا دیکھے گا، فائدہ اٹھا سکتا ہے، نگاہ نہ ہو تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی نگاہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ محرومی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، لیکن وہ خود سبب بنے ہیں کافر۔ ان کا جھٹلانا، ان کی تکذیب کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حق سے عداوت، دشمنی، اور اس دشمنی میں حد سے آگے بڑھ جانا، یہ ہے سبب، جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ادراک کی، فہم کی اور اہم صلاحیتیں تھیں، ان تمام کو چھین لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور عظیم کا مطلب اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو کافر، مشرک، یہ قرآن سے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ ان کے دلوں کانوں پہ مہر ہے اور ان کی نگاہوں پہ پردہ ہے۔ اب کتنوں دلیل کیوں نہ دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جو نہیں لگے گی ان کے سبب پر، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مفہوم میں باتیں پیش کی ہیں، کافروں کے تعلق سے بھی اور یہود و نصارہ کے تعلق سے بھی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم كل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، سورہ یونس آیت نمبر 96-97۔ بے شک وہ لوگ جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کی رب کی بات ثابت یہی ہو گئی کہ اللہ نے مہر لگا دیا عذاب، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں آ جائیں، ہر قسم کے دلائل آ جائیں، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے پاس ہر قسم کے دلائل ہی کیوں نہ آ جائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ عذاب نہ دیکھ لیں، جب تک کہ وہ عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسوں کو محروم کر رکھا ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ ہی میں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ قبلہ کے متعلق جتنے بھی دلائل ہوں پیش کر دیں تو بھی وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ تو اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں، سب کے دلوں پر، کانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہر ہے، اور یہ ہے جو آپ کے سامنے آج جو یہ آیتیں پیش کی گئیں۔ ان آیتوں سے جو اہم فائدہ ہمیں ملا، یہ بات بتا دی جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہمیں دعا بتائی اس میں کان کو مقدم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح کو اور شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ سب کو پڑھنا چاہیے۔ بیماریوں کا علاج بھی ہے اور بیماریاں نہ آئیں اس کا بھی یہ سبب ہے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ تو میرے بدن میں، جسم میں عافیت نصیب فرما۔ اللہم عافنی فی سمعی، پہلے اے اللہ تو میرے کان میں عافیت نصیب فرما۔ اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ تو میری نگاہ میں عافیت نصیب فرما۔ لا الہ الا انت، صرف تو ہی معبود ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے صبح شام 3 بار روزانہ ہے۔ تو ہمیں بھی اس کو حفظ جان بنانا چاہیے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہماری حفاظت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کان کو
نگاہوں پر مقدم رکھا ہے۔ آخری بات پیش کر کے بات یہ ختم کی جائے، وہ ہے ان دو آیتوں سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ سب ہدایت پا جائیں، سب مسلمان ہو جائیں، سب حق کو قبول کر لیں، اور یہ مشرک تھے کہ وہ تکذیب میں، عداوت میں ڈٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھتے کہیں میری دعوت دینے میں کمی تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں جو بات پیش کر رہا ہوں اس بات میں کوئی تاثیر نہیں ہے کہ ان کے نہ دل متاثر ہوتے ہیں اور نہ یہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ایسا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دو سزا دے دی ہے، ایک دنیا کی سزا، ایک آخرت کی سزا۔ دنیا کی سزا یہی ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، ان کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ یہ دنیا کی سزا ہے کہ حق پا نہیں سکتے، حق قبول نہیں کر سکتے۔ آخرت کی سزا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں یہ سزا ہے کہ جو انہیں اللہ نے عظیم نعمتیں دی تھیں، دل، کان اور نگاہ، ان سب کی صلاحیتوں کو ختم کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا اور بتایا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو محروم کر دیتا ہے تو پھر کتنوں ڈرانے والا ڈرائے، دعوت دینے والا دعوت دے، دل نکال کے رکھ دے اور پرسوز آواز میں متاثر طریقے پر بات پیش کر دے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے تیسری بات یہاں یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہمارے دل وعظ سے متاثر نہیں ہوتے، ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، تو ہمارے اندر کافروں کی مشابہت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی طرح ہمیں محروم کر دیا ہے دل کی اس فائدے سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے دل سے اور نگاہ اور کان سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کافروں کی مشابہت سے، ہمیں وہ دل نصیب فرما جو سمجھنے والا ہو، اور وہ کان جو حق کو سننے والا ہو، اور وہ نگاہ جو حق کو دیکھنے والی ہو۔ اسی طرح ان آیتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دل ہے سوچ و سمجھ کی جگہ، دل ہے فہم کی جگہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، حق کو نہیں پا رہے ہیں۔ اس لیے بات معلوم ہے کہ ہدایت کے راستے دو ہیں اہم بڑے، کان اور آنکھ۔ ہدایت کے راستے دو ہیں کان اور آنکھ، اس لیے ان کو کھول کے رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں ہدایت نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب کرے۔ اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس میں کافروں کے لیے سخت وعید ہے، اور وہ ہے بڑا عذاب، ایسا عذاب کہ اس جیسا عذاب کوئی نہیں لے سکتا، کسی کو نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے آپ کے سامنے چند وہ دروس، وہ فوائد جو ان دو آیتوں سے حاصل ہوئے، وہ آپ کے سامنے پیش کی گئے۔ انہی پہ اکتفا۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔